بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وعدہ خلافی۔ عہد کو پورا کرنے کی ہمارے قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی بہت فضیلت ملتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، خیانت کرنے والے پر گناہ کیوں نہ ہوگا، اور جس شخص نے اپنا عہد پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو بے شک پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں اپنا دوست رکھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عہدوں کو یعنی وعدوں کی پاسداری کریں، یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ بھی جب ہم کوئی وعدہ کریں تو وہ بھی پورا کریں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ، وعدہ کرو تو پورا کرو کیونکہ قیامت کے دن وعدہ خلافی کرنے والے کی پکڑ ہوگی۔ آج کل ہم لوگوں نے رواج بنایا ہوا ہے، سیاستدانوں نے، کہ جو ہم لوگوں سے کام نہیں ہو سکتے ہم ان کے بھی وعدے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جھوٹے وعدے ہیں، پتہ ہوتا ہے سب کو کہ یہ نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے، لیکن سب کر رہے ہیں۔ وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ قیامت کے دن ان سے اس بات کی جو وہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں پکڑ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے کی توفیق دے کہ جب ہم کسی سے عہد کریں تو سوچ سمجھ کر ہی کریں۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں ہے ترجمہ، اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے پہلے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ جو ساری دنیا کا مالک ہے، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ رسول اللہ نے کیا ہے۔ کیا ہے وعدہ؟ کیا تھا کہ جو بھی لا الہ کہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہے اور اس پر جم جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے رسوا نہیں کرے گا اور اسے جنت الفردوس میں جگہ دے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ تو منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جو زبان سے تو کہے کہ میں مسلم ہوں، میں مومن ہوں، لیکن دل سے وہ کافر ہی ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ اور اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کروے۔ تو آج کل دیکھیں ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، کیا ہم مسلمان ہیں؟ وعدہ خلافی کرتے ہیں، کیا ہم مسلمان ہیں؟ اور جب ہمارے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے، چاہے وہ بات ہو یا وہ کوئی چیز ہو، تو کیا ہم اس میں دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں یا خیانت کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا۔ اب ہم وعدہ خلافی کے نقصانات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، وعدہ خلافی خدا کی ناراضگی کا سبب ہے۔ نمبر 2، وعدہ خلافی کرنے والے پر لوگ اعتماد نہیں کرتے۔ نمبر 3، وعدہ خلافی سے عزت و وقار ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، وعدہ خلافی جھوٹ ہے اور جھوٹ گناہ ہے۔ نمبر 5، وعدہ خلافی مصیبت و پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عہد پورے کرنے کی توفیق دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔